ایران اور اسرائیل کی لڑائی چوتھے روز میں داخل ہو گئی ہے۔ ایران نے اسرائیلی ایجنٹ کو پھانسی دے دی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے علاوہ انڈین طیارے گرنے کا ایک اور ثبوت سامنے آ گیا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امریکہ اسرائیل اور ایران کو لڑوانے میں شامل ہے، یہ ثابت ہو گیا، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس وقت جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، اس دوران پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کا امکان ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران نے اسرائیلی ایجنٹ کو پھانسی دے دی ہے، اور یہ خفیہ تنظیم ہے اسرائیل کی جس کا نام موساد ہے، اس کا یہ ایجنٹ تھا، اور قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ایران نے اس کو پھانسی دی ہے، یہ AFP رپورٹ کر رہا ہے۔ اور جس کے مطابق ایران کی عدلیہ نے پیر کو ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ 2023 سے گرفتار ایک شخص کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو حالیہ تناظر میں جوڑ رہے ہیں، لیکن یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، حالیہ تناظر میں بھی اس کو جوڑا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہے، ایران یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے تمام تر جو قانونی لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد اس کو پھانسی دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جوش میں اس کو پھانسی دے دی ہو۔ بہرحال یہ کسی نہ کسی طور پر حالیہ تناظر سے تعلق ضرور رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا یہ جرم تھا کہ بھائی یہ جو ایک تو موساد کے ایجنٹ اسماعیل فکری اس کا نام ہے، اور زمین پر فساد پھیلانے اور اس کے علاوہ محاربہ یعنی خدا کے خلاف جنگ جیسے سنگین جرائم میں اس کو سزا سنائی گئی تھی، اب اس کے بعد اس کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گزشتہ کچھ روز سے ہوا یہ ہے کہ ایران نے اسرائیلی کچھ ایجنٹس ہیں موساد کے، ان کو گرفتار کر لیا ہے، اور ایران کے ایٹمی سائنسدانوں، فوجی کمانڈرز اور میزائل تنصیبات پر حملوں کے بعد ملک کے مختلف حصوں سے کئی اسرائیلی ایجنٹوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خبریں ہمارے سامنے یہ آئیں کہ بھائی اسرائیل نے موساد، کیونکہ اس کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اور اسرائیل نے یہ کیا کہ ایران میں ایک خفیہ اڈہ قائم کیا، یہ خبریں ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ CNN کے آرٹیکل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہاں سے تمام تر چیزیں ان کے لیے آسان ہوئیں، اور اسرائیل جو اسلحہ تھا وہ پہلے ہی اسمگل کر چکا تھا، اور اسلحہ پہلے اسمگل کرنے سے اسرائیل کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کو کوشش نہیں کرنی پڑی کہ جو اسرائیل ہے اس پہ یعنی بہت محنت کے ساتھ حملہ کیا جائے، اور وہاں سے ایران سے ہی انہوں نے حملہ کیا، اور اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں ہو گئیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ جو اسماعیل ہنیہ جن کو شہید کیا گیا، اور وہ بھی بالکل اسی طرز کا ایک واقعہ تھا، یعنی گھر میں اور ایک ایسے کمپاؤنڈ میں جس کو جنگی طور پر محفوظ تصور کیا جا رہا تھا، جو پاسدارانہ انقلاب کا بنایا ہوا ایک سیف ہاؤس تھا، وہاں پر ان کو رکھا گیا تھا۔ وہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں تھے، اور یعنی ان کے لیے آئے ہوئے تھے ایران، تو وہاں ان کو نشانہ بنایا جو کہ حماس کے رہنما تھے۔ اور اس کے بعد سے لے کر ایک نئی بحث چڑھ گئی ہے کہ کہیں ایران کے اندر جو لوگ ہیں وہ خفیہ طور پر ایران کے ساتھ یہ تو نہیں کر رہے، بغاوت غداری تو نہیں کر رہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ ایرانی ایجنٹس تھے وہ گئے اسرائیل، اور اسرائیل جانے کے بعد وہ ٹرن ہو گئے، یعنی انٹیلیجنس کی زبان میں اگر میں آپ کو بتاؤں، اور جاسوسی کی زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے ملک جائیں، یعنی ایران کے ایجنٹ اسرائیل جائیں ایران کے لیے جاسوسی کرنے، ٹرن ہونے کا مطلب وہ اسرائیل کے لیے پھر سہولت کار بن جاتے ہیں، اور جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو وہی جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں ایران کی۔ یہ بھی اس وقت ایک مسلمہ فیکٹ ہے جس کی وجہ سے اس وقت اسرائیل کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور ان تمام تر خبروں میں ایک خبر نکل کر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ انڈیا کے دفاعی تجزیہ کار ہیں، پروین سوہنی ان کا نام ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں، ان کا ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر۔ ایک تو ان سے ایک صحافی ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب ذرا یہ تو بتائیے گا کہ انڈیا اور پاکستان کا کانفلکٹ ہوا، اس میں جو انڈیا کے طیارے ہیں، انڈیا کے جو فائٹر جیٹس تھے وہ کتنے گرے؟ تو اس پر ان کا جو جواب ہوتا ہے وہ ہنستے ہوئے ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے آپ کو تعداد بتا دی تو بھارتی حکومت میرے پیچھے پڑ جائے گی۔ یعنی اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت انڈیا میں جو نیوٹرل تجزیہ کار ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور یہ ارنب گوسوامی تو نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ کوئی برکھا دت بھی نہیں ہے۔ تو جس انداز سے انہوں نے یعنی جھوٹا نیریٹو پیش کیا ہے، باقی یہ جو نیوٹرل تجزیہ کار ہیں یہ سب بتا رہے ہیں کہ انڈیا اس وقت یعنی چھپا رہا ہے کہ ان کے جہاز گریں۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور کے بعد پاکستان کا پروفائل بہت بڑھ گیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر پاکستان صرف اپنی گورننس بہتر بنا لے تو پاکستان چین کے ساتھ مل کر بھارت کو حکمت عملی کے تحت تنہا کر دے گا۔ یعنی یہ تو سب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی پاکستان کا پروفائل بڑھ گیا ہے، اب اس کو امپرووائز کرنے کی اور اس کے علاوہ اس کو یوٹیلائز کرنے کی اچھے انداز سے ضرورت ہے، اور اگر دیکھتے ہیں پاکستان اس کو اچھا یوٹیلائز
اچھا اس کو پاکستان برینڈ کر پائے گا یا برینڈنگ اچھی ہوگی تو اس کے بعد پھر پاکستان کی کامیابی تو ہے ہی، کیونکہ پاکستان جیت چکا ہے جنگ انڈیا سے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو ایران اسرائیل کشیدگی کے دوران ہوا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جب یہ ان کے سامنے خبر رکھی گئی کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو قتل کر دیا جائے، ان کو نشانہ بنایا جائے، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کو ویٹو کر دیا تھا۔ ویٹو کرنے کا مطلب یہ کہ بھائی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کریں گے آپ، اور اگر آپ نے یہ کیا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ویٹو کر دیا۔ یہ خبریں آ رہی ہیں اور یہ کہا گیا ہے باقاعدہ طور پر سی بی ایس نیوز کو امریکن حکام نے یہ بتایا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں اسرائیل کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو قتل کرنے کے اسرائیلی منصوبے کو ویٹو کر دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منصوبہ کہیں نہ کہیں شامل ہے، کہیں نہ کہیں اس پر غور ہو رہا ہے کہ اسرائیلی ماریں گے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو، اور اس کے بعد جنگ ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہے۔ اب میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ یہ جنگ کون کروا رہا ہے، یہ امریکہ کروا رہا ہے، کیونکہ جو ایران ہے وہ ایک تو ڈیل میں تو آ گیا تھا نا کسی حد تک کہ بھائی مذاکرات ہوں گے، لیکن امریکہ بار بار یہ کہہ رہا تھا نہیں مذاکرات ہماری شرائط پر، اور آپ یہ لکھ کر دیں، یہ بھی لکھ کر دیں، اور بے شمار ان گنت پابندیاں ایران پر، یہ تمام تر چیزیں۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ایک خبر گردش کر رہی ہے اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو لڑائی ہے یہ سیز فائر ان کا ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کبھی کبھار آپ کو یعنی معاہدہ کروانے کے لیے، ڈیل کروانے کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ تو معاہدہ کون سا ہے؟ معاہدہ یہ کہ بھائی ایران یہ بتائے کہ ان کی جو تفصیلات ہیں جوہری اثاثوں کی، جوہری ہتھیاروں کی، ایرانی کہتے ہیں کہ صاحب ہم جو جوہری عدم پھیلاؤ ہے اس پہ ہم پہلے ہی دستخط کر چکے ہیں، ہم جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ نہیں کریں گے، اور جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے وہ ہم اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، تب تک تو ان ہتھیاروں کا استعمال تو یعنی خارج از امکان ہے، یہ کہہ رہا ہے ایران۔ لیکن نہیں، امریکہ نہیں مان رہا۔ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ کو یعنی ڈنڈے کی نوک پہ، ڈنڈے کے زور پہ، جوتی کی نوک پہ رکھ کے ہم آپ کو منوائیں گے۔ لیکن ایران نے اس وقت جو اسرائیل ہے اس کا تیہا پانچہ ایک کر دیا ہے۔ وہ مناظر جو کبھی دیکھیں، یہ وہ مناظر ہیں جس میں ایرانی باقاعدہ ٹارگیٹ بنا رہے ہیں اسرائیل کو، اور اس میں اسرائیلی جو شہری، جو نہتے شہری ہیں، سویلین آبادی ہے، ان کو نقصان ہو رہا ہے، اور اس میں بہت بڑے پیمانے پر ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ کہنا، اس پر سیلیبریٹ کرنا کہ بھائی یہ اسرائیل کے سویلین آبادی کا نقصان ہو رہا ہے، یہ بہت یعنی حماقت والی بات ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایسے ہی مناظر یعنی کوئی دور کی بات نہیں ہے، کوئی اب سے آپ دیکھیں فلسطین جائیں، غزہ جائیں، وہاں کے مناظر لٹرلی یہ ہیں، اور اقوام متحدہ کی خود رپورٹ ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کو اتنا تباہ کر دیا ہے کہ اب صرف ملبہ اٹھانے میں، باقی بات چھوڑیں، ملبہ اٹھانے میں 15 سال لگیں گے، صرف ملبہ اٹھانے میں۔ یہ حال کیا ہے اسرائیل نے فلسطین کا۔ تو جو حال ایران نے اس وقت کیا ہے، اور یقین کریں ایران نے ایک مسلم، ایک صحیح والا نسلی غیرتی مسلم ملک ہونے کا کردار ادا کیا، اور بہت سارے ملک اب تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایران کے ساتھ ہیں۔ بھائی تب آپ کہاں تھے جب آپ اسرائیل آپ کو ٹارگٹ کر رہا تھا، نشانہ بنا رہا تھا، اور بہت سارے مسلم ممالک ہیں، یعنی جارڈن ہو گیا اور بہت سارے شام، یہ ان کی سرحدوں سے ہو کر میزائل ایران میں آ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی عراق سے میزائل آتے ہیں، اس کے علاوہ جارڈن جس کو اردن بھی کہا جاتا ہے، شام سے، تو یہ ایسے نہیں ہے 2000 کلومیٹر دور۔ اور اسرائیل کیا کام کر رہا تھا؟ جارڈن میں بیٹھ کر جو ایران کے میزائل ہیں ان کو روک رہا تھا، لیکن ایران نے ہائپرسونک میزائلوں سے حملہ کیا، تو اس کے بعد اسرائیل کے لیے مشکل ہو گیا اس کو روکنا، کیونکہ ریئیکشن ٹائم بہت کم ہو جاتا ہے، ودن سیکنڈز آپ یعنی وہ فائر ہوا، اور اس کے بعد کچھ ایسے میزائلز ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی فائر اینڈ فارگیٹ، یعنی آپ فائر کریں اس کے بعد بھول جائیں کیا ہوگا۔ یہ تک صورتحال ہے اس وقت۔ بہرحال خواہش یہی ہے کہ امن، اور اس کے علاوہ اب جو امن سے نہیں مانتا تو پھر جنگ اگر لازم ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔